بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج میں جو بات چیت کرنا چاہتا ہوں ایک سوال سے، ایک سوچنے والی چیز ہے کہ آج جن چیزوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ 100-150 سال پہلے تو نہیں تھی. مثال کے طور پر آپ گاڑی پہ آتے ہیں، موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، آپ جو ہے گھر پہ ایئر کنڈیشنر استعمال کر رہے ہیں، فریج استعمال کر رہے ہیں، اوون استعمال کر رہے ہیں، سولر لائٹ استعمال کر رہے ہیں، ایون بلب استعمال کر رہے ہیں. ان گنت چیزیں ہیں، گنتے جائیں تو ختم نہیں ہوتی. لیکن یہ کہاں سے آئی ہیں؟ 150-200 سال پہلے تو نہیں تھی. Where they have got the existence. ایک وقتی طور پر سوچنے کی کوشش کریں کہ بیٹے یہ کہاں سے آئی ہیں. Where they have come. اس سے پہلے تو انسان صرف یہی جانتا تھا کہ کھیتی باڑی کرنی ہے، ہم نے جو ہے فصلیں اگانی ہیں. جس کے گھر میں گندم آ جائے گی سال کی وہ فری ہے، جس کے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے. یعنی جس کے گھر میں گندم پوری ہو جاتی تھی نا سال کی، تو وہ کہتا تھا کہ سال جو ہے نا اب میری جو ہے نا عیاشی ہے. اچھا اس وقت تو صرف یہی چیزیں تھیں، لیکن یہ ساری کہاں سے آئی ہیں؟ اتنی چیزیں in the bulk we are using. بیٹے where they have got the existence. اس سلسلے میں ایک کتاب کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، سائنس آف گیٹنگ ریچ. امیر ہونا جو ہے this is not the art, this is science. اور جب ہم سائنس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے کنکریٹ پرنسپلز ہیں، اس کے کنکریٹ سٹیپس ہیں کہ انسان کو امیر بننے کے لیے کوئی خاص قسم کا میکانزم ہے. This is a science. جس طرح mathematics is a science, physics is a science, getting rich is a science. certain اس کے پرنسپلز ہیں. یہ کتاب بہت پہلے لکھی گئی تھی، 1910 میں لکھی گئی. ویلس ڈی ویلٹ ان کے رائٹر ہیں، اور اس شخص نے اس وقت یہ کتاب لکھی تھی. آج بھی لوگ اس کو بڑے دھیان سے، شوق سے پڑھتے ہیں بیٹے. تو اس کا سوال یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی نفسیات میں کوئی چیز گھس گئی ہے کہ دنیا کے اندر یہ نعمتیں، یہ ریسورسز محدود ہیں، اس لیے ہم چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے جو ہے ڈکیت ہوتے ہیں، یہ صرف ڈاکہ نہیں مارتے، انسانوں کے حقوق چھینتے ہیں، انسانوں کی منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. دے آر سکیرسٹی مائنڈڈ لوگ. ان کے ذہن میں ہے کہ دنیا کے ریسورسز محدود ہیں، اگر یہ ریسورسز محمد لے جائے گا تو میرے پاس تو کچھ نہیں بچے گا، اگر وہ لے جائے گا تو میرے پاس کچھ نہیں. اس نے کہا کہ نہیں، where these things are coming. یہ دنیا کے اندر ایک مادہ ہے، unutilized مادہ ہے. انسان اس کو تخلیق میں لا سکتا ہے، تخلیق میں لے آ سکتا ہے. بیٹے میں کئی چیزوں کا یہاں ذکر کرتا ہوں. ایک کوانٹم فزکس کے اوپر ابھی پرائز دیا گیا ہے، بات شاید لمبی نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا یہ مادہ جو ہے بیسیکلی اس کے اندر بھی شعور ہے. یہ مادہ جس کو ہم کہتے ہیں it also has the conscience. اس کا دیکھا گیا ہے کہ اگر کچھ پارٹیکلز آ رہے ہیں، سکرین کے اوپر گر رہے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، تو وہ کسی اور طرح بیہیو کرتے ہیں، اور نہیں آبزرو کرتے تو کسی اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں. کیسے پتہ چلا یار ان کو؟ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ this matter is unutilized matter. یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا رکھ دیا ہے اور ہمارے اوپر دیا ہے کہ آپ اس کو یوز کریں، آپ اس سے کریٹ کریں. جیسے ایک مٹی پڑی ہوئی ہے، اس مٹی سے I mean to say ایک بچے ہم چھوٹے جب تھے، آپ نے شاید نہیں کھیلا، وہی مٹی لے کے آتے تھے، ان سے گھوڑے، ان سے کاریں، ان سے کئی چیزیں بناتے تھے، پرندے بناتے تھے. something like that is lying in this universe. اور ہم جو ہے انسان ان کو یوز کر کے نئی نئی چیزیں کریٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی لے گیا تو میرے لیے کیا بچا. نو، تیرے لیے بہت کچھ بچا ہوا ہے، تیرے لیے اتنا کچھ بچا ہوا ہے کہ تیری سوچوں سے بھی باہر ہے. ہمیں جو ہے سکیرسٹی مائنڈڈ ہونے کے بجائے
abundance minded होना चाहिए, that this world is full of resources, I am to utilize them for myself, for my people, for the humanity. तो बेटे मुसर करते हुए 3 प्रिंसिपल्स कहता है, 3 प्रिंसिपल, 3 स्टेप्स कहता है, there are the 3 steps. ऐसे किसी और ने कहा था कि if you are born poor, सुनिए बेटे, if you are born poor it's not your fault, but if you die poor it's your fault. अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो आपका कसूर है. समझे ना? फौज में एक कहावत बनी हुई थी कि if your father is not the general it's not your fault, if your father-in-law is not the general it's your fault. समझ रहे हैं? आपका अबू जो है जनरल नहीं है तो आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आपका ससुर जो है जनरल नहीं है तो फिर आपका कसूर है. आप अफसर हैं, आप किसी जनरल की बेटी से शादी करें ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए. तुम्हारा ये बेटे इफ यू आर born poor this is not your fault. लेकिन याद रखें कि हम बाजू का हमारे अंदर एक चीज बिठा दी गई है, ये अमीर लोग, ये पैसा गंदा है. नहीं है यार, अगर हम इससे नफरत करते रहेंगे तो ये हमसे दूर रहेंगे. अगर पैसा है और आप अच्छे इंसान हैं तो आप ज्यादा इंसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं, आप ज्यादा इंसानियत को फायदा पहुंचा सकते हैं. अगर आप पैसे वाले भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं, इंशाल्लाह आप अच्छे इंसान हैं. साथ पैसा कमाना चाहिए और इससे नफरत नहीं करना चाहिए. बेटे वो 3 प्रिंसिपल कहता है मुक्सर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वांट यू सी इट. जो चीज चाहिए उसे देखें. देखें कैसे? आपको घर चाहिए तो आप घर को देखें, वो घर आपको नजर आए, उसके कितने कमरे हैं, उसके अंदर लॉन कैसा है, उसके अंदर जो है बाकी फैसिलिटी, इट शुड बी वेरी वेरी वाइब्रेंट. समझ आई? नंबर 1 स्टेप, आप उसको विजुअलाइज करें. जो चीज आपको चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको और कोई चीज चाहिए, अपना दफ्तर चाहिए, अपनी बिजनेस स्टेट चाहिए, विजुअलाइज इट, सी इट. नंबर 2, बिलीव इट. नंबर 2, बिलीव इट. यकीन करें कि इट्स माइन, ये मेरा हो चुका है. यकीन कर लें, ब्लाइंड यकीन कर लें. बेटे क्यों नहीं कर लेते यार? हम इसके अपोजिट तो करते हैं कि नहीं है मेरा. यार ये भी तो कर सकते हैं कि ये मेरा है. बिलीव इट. और 3rd स्टेप बेटे बहुत अहम, कि उस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर दें. अगरचे 1910 में ये किताब लिखी गई है, 3 स्टेप वो कहता है. 3रे नंबर पे just be thankful to Almighty Allah for providing such facility. उसने कहा 3 step, this is the science of getting rich. This is the science. These are the concrete principles. You can follow it. Or not only money, you can follow your dreams. You can follow these steps to realize your dream. अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए भी ये 3 स्टेप इस्तेमाल करें. Have the dreams and realize the dream. Thank you very much.